انسان کو دیکھا تو مسلمان بنایا اور مسلمان کو دیکھا تو سلمان بنایا۔ جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے آسی کو نوازا تو حر بنایا، کنکر کو نوازا تو در بنایا۔ آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے فانوس عقل میں چراغ ہدایت روشن کرنے کے لیے تلاوت کلام الہی کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عابد علی صاحب۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ درود پڑھیے۔ بابا سے بلند صلوات۔ کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا، کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا، جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیکھا۔ تیر کا زخم کہاں یاد رہا اصغر کو، ماں کو جب شام میں کھاتے ہوئے پتھر دیکھا۔ ہاتھ سجاد نے آنکھوں پہ سکینہ کے رکھے، پانی پیتا ہوا جب شام کا لشکر دیکھا۔ کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نظر لوگوں کی، شہن نیزے سے بہن کو تلے خنجر دیکھا۔ تسبیح مودت کی تلاوت کے لیے ملتمس ہوں آفتاب حریق میں خطابت مربی ملت سالک صراط مستقیم جناب علامہ گلفام ہاشمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بابا سے بلند صلوات۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بیٹا آپ نیچے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے تبسل سے ہمارے ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے. یہ ملک تا ظہور القائم علیہ السلام اسی طرح قائم و دائم رہے. اور ساتھ ساتھ مجھے جو شیخ صاحب نے بہت پرمسرت خبر سنائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے تمام تر اہلیان اسلام کے درمیان جو اخوت محبت پائی جاتی ہے وہ ایسے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ یہ نظر بد سے اتحاد و اتفاق ہمیشہ محفوظ رکھے. اور حضرت علامہ جناب استاد العلماء شیرازی صاحب کا سایہ پوری قوم کے سروں پر اسی طرح قائم و دائم رہے. بآواز بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الشورى کی سورہ 42 کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے تفاسیر فریقین کے اعتبار سے، یعنی تفاسیر عمومی اور تفاسیر خصوصی، دونوں کے اعتبار سے تقریباً جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہی ہے. میں کتاب کا نام لے لوں چونکہ تقریر جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہو رہی ہے. ہمارے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے تاریخ و مدینہ دمشق. اس کی جلد نمبر ہے 41 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا اور کتب تشیع میں سے تقریباً تمام تفاسیر میں ملتے جلتے یہی کلمات ہیں کہ جب رسول خدا مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں جلوہ فگن ہو چکے اور مدینے میں رہتے ہوئے
اپنے نور پر نور سے مدینے کو مدینۃ المنورہ بنا چکے ہیں۔ نہیں صاحب آپ نے فکرہ نہیں دیا بھائی، ذرا جلدی کریں، ٹائم کم ہے، جلدی کریں۔ جب رسول پاک مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں جلوہ افروز ہو چکے اور قد جاءکم من اللہ نور کے تحت مجسم نور ہوتے ہوئے رسول مدینے کی نگری کو مدینۃ المنورہ بنا چکے، تو مدینے کے انصار صحابیوں میں سے چند ایک انصاری یعنی صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 600 سے لے کر 800 تک دنانیر کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے کہ وہ 600 سے لے کر 800 تک دینار، بچہ بٹھا دیں جی، بٹھا دیں بھائی، 800 دینار لے کر آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور 10 بستہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم جہنم کے گڑھوں میں دفن تھے، آپ نے تبلیغات اسلامیہ کے سائے میں ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم شیطانیت کے اندھیروں میں دامت ٹوئیاں مارتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے ہمیں صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا۔ ہم انسان نما انسان تو تھے نہیں صاحب، جو آگے بیٹھے ہیں میرا فکرہ لیں اور میرا ذرا ساتھ دیں، بچے تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یا رسول اللہ ہم انسان نما انسان تو تھے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے ہم انسان تھے، لیکن حقیقتاً سیرت کے اعتبار سے ہم حیوانیت سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر حیوانیت اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلا دبا کر انہیں زندہ تر گور کیا کرتے تھے، آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، انسانیت کے اصول بخشے، آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، تو ہم اور تو آپ کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہی چند ایک دراہم ہیں جو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہاں تک ہے ہمارے بڑے بھائیوں کی تفاسیر میں۔ اب اہل تشیع کی تفاسیر میں چند کلمات اس سے آگے اور بھی ملتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے انہیں دعائیں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ ہدیہ جو تم میری بارگاہ میں لے آئے ہو میرے نزدیک قابل دعا ہے، لیکن تم جانتے ہو میں مالک لولاک ہوں۔ نہیں صاحب نے آپ نے بچے آگے بٹھا دیے ہیں، تم جانتے ہو میں مالک لولاک ہوں، میں صاحب الافلاک ہوں، میں اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والا ہوں۔ یہ آپ اسی طرح میں اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والا ہوں۔ ٹھکا دے رہا ہوں صاحبان، اگر بول سکتے ہیں تو بولیے گا، میں ارادوں سے بگڑی تقدیریں بنانے والا ہوں۔ نظر سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
میں ایک نظر سے، توجہ صاحب میری طرف رہے، میں ایک نظر سے خاک کو اکسیر بنانے والا ہوں، تو یہ میرے شایان شان ہی نہیں، جبلا فکرے پر توجہ چاہتا ہوں، یہ میرے شایان شان ہی نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہی کہوں گا جو وہی کہے گی، میں وہی کہوں گا جو وہی کہے گی۔ بس اتنا فرمایا تھا کہ جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوئے، قدم بوسی کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ رب کا یقرئ السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ میں یہ فکرہ پھر ادا کرتا ہوں، جو میرے عزیز بیٹے موبائل دیکھنے کے عادی ہیں اور سوشل میڈیا پر جن کی نظر رہتی ہے وہ میرا ساتھ دیں گے، باقی نہیں سے دے سکیں گے۔ یا رسول اللہ رب کا یقرئ السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ آج اگر کوئی جہلم اور گجرات کی سرحد پر بیٹھنے والا سکالر آپ اسلام یہ کہتا ہے کہ رسول کو سلام جب پہنچتا نہیں تو تمہیں سلام کیوں بھیجنا پڑتا ہے؟ بابا تیرا نہیں پہنچتا، محمد تیرے سلام۔ خود وہ السلام اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک اسم گرامی السلام ہے، وہ السلام خود ہمارے رسول کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے، اور سلام کے بعد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، قل میرا حبیب کہہ دیا۔ حضور بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے چند کلمات ادا کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ قل میرا رسول کہہ دو، قل میں انتا کی ضمیر ہے، جس طرح لفظ میں معنی پوشیدہ ہوتا ہے اسی طرح اس ضمیر میں انتا پوشیدہ ہے۔ قل یعنی اس امر میں انتا پوشیدہ ہے، قل میرا حبیب کہہ دو۔ معلوم ہوا قل کے بعد رسول نے جو کچھ طلب کیا ہے وہ رسول نے طلب نہیں کیا۔ پھر سنیں قل کے بعد کہ میرا رسول کہہ دو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ قل کے بعد رسول جو کچھ طلب کر رہے ہیں وہ رسول طلب نہیں کر رہا بلکہ خود اللہ منگوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو لا اسألکم، میں تم سے کسی قسم کا سوال تبلیغ رسالت کے اجر کے صلہ میں نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہوں، سوال نہیں کرتا الا مگر کرتا ہوں۔ بھائی پہلے الا سے پہلے کیا ہے؟ نفی۔ الا کے بعد کیا ہے؟ اس بات۔ الا سے پہلے کیا ہے؟ انکار۔ الا کے بعد کیا ہے؟ اقرار۔ رات دن پڑھتے ہو پھر بھی میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، بولتے نہیں، رات دن نہیں پڑھتے لا الہ، رات دن پڑھ رہے ہو، صبح شام صرف سر نہ ہلائے، تھوڑا سا بولیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی